اور اسے از پر پڑھے گی، اے تو میرے اللہ تو اس امت کو میری امت بنا دے۔ تو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوا وہ حضرت احمد مجتبیٰ کی امت ہے۔ پھر حضرت موسیٰ نے عرض کیا کہ اے میرے اللہ، میں نے تورات کی تختیوں میں ایک ایسی امت کا حال پڑھا ہے جو فی کھائے گی، اسے تو میری امت قرار دے دے۔ تو اللہ کا ارشاد ہوا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہوگی۔ پھر حضرت موسیٰ نے عرض کیا کہ اے میرے پروردگار، میں نے تورات کی تختیوں میں ایسا بھی دیکھا ہے کہ ایک ایسی امت آئے گی جو صدقہ کھائے گی، لیکن پھر بھی تو اس کو ثواب عطا فرمائے گا کہ وہ امت ثواب کی حقدار رہے گی باوجود صدقہ کھانے کے۔ اے اللہ تو اس کو میری امت بنا دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا وہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوگی۔ اس کے بعد پھر حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ اے اللہ تعالیٰ، میں نے تورات کی تختیوں میں ایک ایسی امت کے متعلق پڑھا ہے کہ وہ لوگ اگر برائی کا ارادہ کریں گے اور اگر ان سے برائی سرزد بھی ہو جائے گی تو انہیں کوئی گناہ نہیں ان کا لکھا جائے گا۔ مطلب یہ کہ اگر وہ برائی کا ارادہ کریں گے اور اگر وہ برائی نہ کر سکیں گے تو ان سے اس کا مواخذہ نہیں کرے گا، انہیں اس کا گناہ نہیں لکھا جائے گا، اور اگر وہ گناہ کر لیں گے تو اس کے بدلے میں تو صرف ایک گناہ لکھے گا۔ اے اللہ تعالیٰ اس امت کو میری امت بنا دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ خاص انعام میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے خاص ہے۔ پھر حضرت موسیٰ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اے میرے پروردگار، میں نے تورات کی تختیوں میں ایک امت کے بارے میں دیکھا ہے کہ جن کو اول و آخر کا علم عطا فرمایا جائے گا، اور وہ گمراہی کے سب سے بڑے مرکز دجال کے ساتھ جہاد کریں گے جس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ہلاک کرنا ہے۔ اے اللہ اس امت کو میری امت بنا دی۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب ملا کہ وہ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ نے عرض کیا کہ یا الہی، بس تو مجھے بھی احمد مجتبیٰ کا امتی بنا دے۔ یہ حدیث جواہر الاحبار الکبریٰ اور احادیث کی کتب میں سے اس کو لیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصاویر کے بارے میں حضرت جبیر بن مطعم فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ